الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم افضل الصلوات و اکمل التسلیمات علی سیدنا و مولانا محمد صادق الوعد الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المعظمین والمکرمین وعلی جمیع امتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ثم قال اللہ تعالی وتبارک وتعظم وتجلل وتکرم وتشرف فی مقام آخر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا ختم المرسلین. نہایتی عزت و کلیک میر مجلس حضور سند المشائخ فخر المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر گلزار احمد سیفی نقشبندی مجددی قادری ادام اللہ فیودہ، جملہ مشائخ دربار عالیہ حضور پیر ارچی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ و ادام اللہ فیودہ الی یوم القیامہ، جملہ سالکین و حاضرین، میں الحمدللہ حضور قبلہ گلزار احمد سیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی مجلس میں اور آپ کے خلفاء کی مجلس میں بیٹھنے پر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور میں سرکار غوث اعظم کی تعلیمات سے الحمدللہ مجھے یہ سرکار کے ممبر پر چونکہ نوکری کرنے کا اور حضور کے مصلی کی چوکیداری کا شرف حاصل ہے. ڈیوٹی کرتے ہوئے جو وقت گزرا، جو سرکار غوث پاک کی تعلیمات میں حقیقی لطف اور ذکر والی کیفیت ہے، مجھے سلسلہ سیفیہ کے مشائخ میں وہ نظر آتی ہے. اس لیے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور حضور قبلہ گل گلزار کی بارگاہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعتاً قطب دوراں ہیں. جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کی بارگاہ سے ہمیں حقیقی لطف ملتا ہے ولایت کا، اور معرفت کی حقیقی آواز آتی ہے. اس وجہ سے الحمدللہ کوئی یہ بات کہنے میں عار نہیں، کوئی شرم نہیں کہ ہمیں اس بارگاہ مقدسہ سے وہ ولایت کے موتی ملتی ہیں تو ہم دست بستہ چلے آتے ہیں، اور یہ دوستیاں کبھی رہگا نہیں جائیں گی. یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے دنیا کے جو جانی دوست ہوں گے وہ بروز قیامت دشمن بن جائیں گے. عربی زبان میں دوست کو رفیق بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں دوست کو خلیل بھی کہتے ہیں. مگر خلیل یہ دوستی کا وہ مقام ہے جہاں راز بھی راز نہ رہے، ہر بندہ اپنی بات دوسرے سے کر سکے. اس طرح کی دوستی رکھنے والے بروز قیامت قرآن فرماتا ہے آپس میں دشمن بن جائیں گے. لیکن پھر قرآن ہی فرماتا ہے ایک دوستی تب بھی نہیں ٹوٹے گی اور وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گی، وہ متقین کی دوستی، الا المتقین. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے ایک دوستی قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گی. اس لیے آج بند کمروں میں بیٹھ کر لیکچر دینے والے ہزاروں لیکچر دیں اور ہٹانا چاہیں بارگاہ مصطفیٰ کے ان پیرا داروں کی چوکھٹ سے، کبھی منہ نہیں موڑیں گے، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ دوستی ٹوٹے گی نہیں بلکہ متقین کا ساتھ جاری رہے گا. ہم کیسے چھوڑ دیں اس ساتھ کو جس کے بارے قرآن فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ کی ذات کا تقوی لے لو اور متقین کے ساتھی بن جاؤ. جب اللہ نے ہمیں ساتھی بننے کا حکم دیا ہے،
اللہ کے نیک بندوں کا، متقی لوگوں کا، تو ہم قیامت تک یہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ پلہ مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں۔ اور جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو سلسلہ سیفیہ میں جب حاضر ہوا تو حضور قبلہ پیر صاحب ادام اللہ فیدہ، بڑے پیر صاحب سرکار آپ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے سلسلہ سیفیہ میں تو بلا ناغہ سرکار غوث پاک کے گن گائے جاتے ہیں، ختم غوثیہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بات درست ہے، کیونکہ میں ان کے والد گرامی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا تھا، میں سرکار میاں صاحب کی بارگاہ میں بھی کئی مہینوں تک جاتا رہا ہوں، جہاں سے بھی میرا دل چاہتا ہے میں ان کی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، بیٹھتا رہتا ہوں۔ یہ بات بالکل درست ہے، بلا ناغہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اس آستانے سے اور اس آستانے کے فیض یافتگان جتنے بھی مشائخ ہیں سرکار غوث پاک کے گن گاتے رہتے ہیں۔ اور کیسے نہ گائیں، کیسے نہ گائیں۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی مجدد وقت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے خواجہ مرشد پاک باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ حضور سنا ہے ولی اللہ زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو تک لیتا ہے، یہ بات درست ہے؟ یہ خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں وہ ہندوستان پر سلسلہ نقش بندیہ کی بنیادی اینٹ ہے، پہلی کڑی ہے، نقش بندی سلسلے کا فیض لانے والے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہ تمام نقش بندی فیضان کو جاری کرنے والے ہیں سرزمین ہند پر۔ اور آپ بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت بڑی ہستی تھے۔ جب آپ کا ابھی آپ حیات طیبہ میں تھے تو کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے سوال کیا، کوئی معرفت کا سوال کر دیا، تو آپ نے یعنی سوال اس طرح کا تھا کہ ولی اللہ کیا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا فیضان ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کا کوئی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب میں وصال فرما جاؤں تو جو میرا جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھنا کہ باقی کیا ہوتا ہے، فانی کیا ہوتا ہے۔ اب بقا اور فنا کا سوال کیا نا کہ بقا اور فنا کیا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھنا۔ جب آپ کا جنازہ سامنے آیا تو شرائط رکھی گئی، میں اختصار کر رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک کی شان میں زیادہ بول سکوں۔ پھر ایک پردہ پوش آیا جس نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اب وہ مرید بھاگم بھاگ پیچھے گیا اور جا کر اس کا پلو پکڑ کے کہا کہ مجھے جن کا جنازہ پڑھایا ہے انہوں نے وصیت کی تھی، جب میں نے پوچھا کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے تو فرمایا جس نے جنازہ پڑھانا اس سے پوچھ لینا۔ تو آپ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو خواجہ صاحب خود تھے، فرمایا جو وہ بڑا ہے وہ ایک فنا کی مثال ہے، جو یہ کھڑا ہے یہ بقا کی مثال ہے۔ اب یہ ہستی اللہ اکبر، اب مکتوبات شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ سے سوال کیا مجدد الافسانی نے کہ کیا ولی اللہ لوح محفوظ پہ بیٹھ کر آسمانوں پر اور زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا بیٹا دیکھ تو لیتا ہے مگر وہ چھوٹا ولی ہوتا ہے، دیکھ تو لیتا ہے مگر وہ چھوٹا ولی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگ گیا، میں نے کہا اگر یہ چھوٹا ہے تو بڑا کون ہے؟ تو میرے مرشد نے فرمایا بیٹا جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو تک لے وہ چھوٹا ولی ہے، جو دیکھ بھی لے، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے، وہ بڑا ولی ہے۔ تو سرکار مجدد الافسانی نے فرمایا پھر میں نے حضور کی بارگاہ سے پوچھا خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے حضور کوئی مثال دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ غوثیت قطبیت و غوثیت کبریٰ کی مثال ہے۔ فرمایا یہ ولایت وہ ہے جو سرکار غوث اعظم کے پاس ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سلسلہ نقش بندیہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کا فیضان ہے، اور مجدد الافسانی کا نظریہ ہے کائنات میں قطبیت کبریٰ جس کو بھی ملتی ہے سرکار غوث پاک کے فیضان سے ملتی ہے۔ یہ آپ جس کو چاہیں عطا فرما دیں، جس سے چاہیں آپ چھین لیں۔ حضرت شیخ محقق عبداللہ کو محدث دہلوی آپ جانتے ہیں علماء تشریف فرما ہیں، سرزمین ہند پر حدیث لانے والے ہیں، تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں، مگر آپ سرکار غوث پاک کے خوشچی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہیں، یعنی آپ کے سلسلے میں مرید ہیں۔ تو آپ نے کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک کے خلیفہ آپ کے ہم اثر حضرت شیخ افریدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کنت ارا کثیرا من الشیخ
الذین آثروا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ مرکزہ، آپ فرماتے ہیں میں نے کثیر تعداد میں ایسے مشائخ دیکھے جو سرکار غوث پاک کے ہم اثر تھے، اذا وصلوا الی رباط مدرسہ ہی، جب وہ آتے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے مدرسے کے پاس، حویلی کے پاس سے گزرتے اور آپ کے مدرسے کی دہلیز سے گزرتے تو فرماتے ہیں کہ قبلوا الخطبۃ، آپ کی دہلیز پر قدموں والی جگہ پر بوسہ دے کے گزرتے۔ ہم نے وقت کے محدثین کو دیکھا ہے۔ ابھی سرکار بیان فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کی زبان پشتو سے کنورٹڈ اردو ہے تو عام لوگوں کے لیے شاید مشکل پیش آ رہی ہوگی، لیکن اتنا علمی بیان آپ نے فرمایا، یقین فرمائیں اتنا علمی بیان فرمایا سرکار غوث پاک کے فرمودات عالی سنا کر۔ اور میں نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ ایک شیخ کبیر کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں اور صبح و شام ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنے والے ہیں، آپ نے لفظ لفظ سمجھا ہوگا۔ آپ نے ابھی ذکر کیا ابن تیمیہ کا، علامہ ابن تیمیہ سرکار غوث پاک کے بارے میں پتہ کیا لکھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الشیخ السید عبد القادر کانا من المشایخ الجیلان، لفظ استعمال کیا، شیخ عبد القادر جو مشایخ جیلان میں سے تھے، اور فرماتی ہیں امام الحنابلہ، وہ حنبلی اس وقت کے محدثین کے امام تھے، فقیہ کبیر، وہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور آگے فرماتے ہیں عالم، آپ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذاکر الدہر، ہمیشہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں وقت گزارنے والے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہر وقت وہ دائم الفکر، اپنی فکر کو ایک دو طبقات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے تھے۔ یہ ابن تیمیہ آپ کے بارے الفاظ استعمال کر رہا ہے، جو تصوف کا سب سے بڑا مخالف مانا جاتا ہے، جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی غیر مقلد نہیں تھا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بزرگ کا مقلد ہوتا تھا، سب سے پہلے بنیاد رکھنے والا سرکار غوث پاک کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ آپ کتنی بڑی ہستی تھے۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمٰ، آپ کتنے بڑے وقت کے امام تھے، کتنے بڑے امام تھے۔ ایک ادنا سی بھی بات جو شریعت محمدی کے خلاف ہو، احمد رضا خان بریلوی برداشت نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو دیوبند کے شیخ اشرف علی تھانوی کے پاس علامہ کوثر نیازی نے اپنے کالم میں یہ بات لکھی ہے کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں۔ کسی نے جا کر اشرف علی تھانوی سے کہا کہ حضور احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، اس نے بخشش کی دعا کرنا شروع کر دی۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ تو کافر کہتا تھا آپ لوگوں کو، تو آپ نے بخشش کی دعا کی ہے، پتہ کیا جملہ بولا؟ علامہ کوثر نیازی نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہنے لگے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا تو عشق مصطفیٰ کی اس منزل پہ تھا وہ خود کافر ہو جاتا۔ یعنی اس قدر عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ ذرہ برابر بھی آپ کو گنجائش نہیں ملتی تھی۔ آپ نے بھی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کیا کمال کا آپ نے اپنا نذرانہ پیش کیا۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچے کو اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا، اور سر کوئی بھلا کیا دیکھے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیسے دیکھے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جہاں گردنے وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جہاں گردنے وہ ہے تلوا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ معنی کیا بنتا ہے آسان لفظوں میں کہ یا غوث پاک تیرے در پر جو کتا بیٹھا ہے نا باہر، میری نسبت اس کتے سے ہے، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا، یعنی میں بھی آپ کے در کا کتا ہوں، جس طرح آپ کے در پہ بیٹھے ہوئے کتے مقام رکھتے ہیں اسی طرح کا ڈورا میری گردن میں بھی ہے۔ سرزمین بر صغیر کا سب سے بڑا محدث جب غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے تو آپ اس قدر محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنا نذرانہ پیش فرماتے ہیں، آپ اندازہ فرما لیں کہ آپ کی شان مبارک کتنی اونچی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان عالیہ، عظمت شان عالیہ، ان سے غوث اعظم
اور حضرت شیخ محدث عبداللہ بن محدث دہلوی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں زمین الشیخ عبد القادر جیلانی لے مریدی ہے الی یوم القیامت لا یموت احدہم الا علی توبۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے اپنے سلسلے میں مریدین کی گارنٹی دے رکھی ہے، کبھی کسی کی موت نہیں آئے گی مگر جب بھی موت آئے گی ایمان کی موت آئے گی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ سارے سلاسل سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، شاذلیہ ہو، رافعیہ ہو، آگے ان کی سینکڑوں اور بیسیوں برانچز ہیں، یہ ساری کی ساری سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں پہلے آ کر ضم ہوئی ہیں، ضم ہو کر پھر نکلی ہیں۔ چشتیہ سلسلہ بھی پہلے آ کر آپ کی بارگاہ میں ضم ہوا، پھر آپ سے فیض آگے چلا۔ سلسلہ سہروردیہ بھی پہلے آپ کی بارگاہ میں ابو نجیب سہروردی تشریف لائے اور آپ کی بارگاہ میں ضم آیا، اپنے بھتیجے عمر سہروردی کو لے کر پھر آپ کی بارگاہ سے نکلا۔ پھر فضا میں آپ نے اپنے بھانجے کے لیے سلسلہ نقشبندیہ کے لیے اپنا فیضان پیش فرمایا، جو 149 سال کے بعد پھر جب فیضان آپ کا سلسلہ نقشبندیہ میں منتقل ہوا۔ قیامت تک کے تمام سلاسل در حقیقت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے نکلے، اور قیامت تک کے لیے سب کو گارنٹی مل گئی کہ ان سلاسل میں آنے والا اس کے لیے یہ بھلا تو یقیناً ہے کہ جب بھی اس کی موت واقع ہوگی ایمان کی موت واقع ہوگی۔ اور ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ولیوں کی کرامت بیان کرنا کوئی آج کی نئی بات ہے اور یہ کوئی اللہ معاف کرے بدعت ہے؟ کیا قرآن کریم فرقان حمید میں اولیاء اللہ کی کرامتیں نہیں بیان کی گئی؟ آج بھی ہم قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، 4 پارے میں جائیں، سورہ آل عمران میں جائیں، آیت نمبر 37 میں جائیں، اللہ پاک نے ایک ولیہ کی کرامت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، فرمایا زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے، اور جب بھی آپ واپس آتے تالا کھولتے تو کیا دیکھتے؟ واجد عندہا رزقا، سیدہ مریم کے پاس بغیر موسم کے رزق پڑا ہوا ہے۔ قالا، آپ نے پوچھا یا مریم ہو، اے بیٹی مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تالا بھی لگا ہوا ہے، دروازہ بھی بند ہے، اور پھل بھی وہ پڑا ہے جس کا موسم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پوچھا بیٹا کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ، تو سیدہ مریم نے عرض کی میرے تایا جان، یہ میرے خالو جان، یہ اللہ بھیجتا ہے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور آگے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے دے دیتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ سمجھیے، اللہ پاک نے، چونکہ سیدہ مریم کی کرامت ہے، مریم نبیہ تو نہیں ہے نا، چونکہ نبی عورت نہیں ہوتی، نبی مرد ہوتا ہے، اللہ نے سارے انبیاء مردوں میں بھیجے ہیں، عورت کوئی بھی نبیہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا مریم کی کرامت کا ذکر کرنا، جب قرآن پاک میں چونکہ ذکر ہوا تو سبق مل گیا کہ ولیوں کا ذکر کرنا اور ان کی کرامتوں کا ذکر کرنا یہ سنت قرآن ہے، سنت خدا ہے اور عین شریعت ہے، خلاف شریعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ سیدہ مریم ولیہ ہیں، اور ولیہ بھی بنی اسرائیل کی ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کی اولیاء اور ان کی اولیاء کے ساتھ ان کی جو ولیہ عورتیں تھیں ان کی کرامتیں بیان کرنا عین شریعت ہے، تو پھر وہ مصطفیٰ کی امت جو خیر الامم ہے، تمام امتوں کی سردار ہے، ان کی کرامات اولیاء کی بیان کرنا کتنا عظیم کام ہوگا۔ اور فقط یہ نہیں کہ آپ نے کرامت کا ذکر کیا اللہ پاک نے، بلکہ آگے کیا ہوا؟ حضرت چونکہ زکریا علیہ السلام کی 90 سال سے اوپر عمر جاری تھی باروایات مختلفہ، اور آپ کی اولاد نہیں تھی، اور عمر بھی وہ تھی جس میں اولاد ہوتی نہیں ہے، یعنی بن موسم عمر تھی۔ تو جب بن موسم پھل دیکھے اور عنایات دیکھیں ولیہ کی چوکھٹ پر، تو پھر خیال آیا کہ ولیہ کو بن موسم دینے والا نبی کو بھی بن موسم اولاد دے گا۔ اب آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، آیت نمبر 38۔ اسی وقت حضرت زکریا نے اللہ کے دربار میں پکار کی کہ اللہ مجھے بھی اپنی جناب سے نیک اولاد عطا کر دے۔ علماء تشریف فرما ہیں، قبلہ حضور خود بھی بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہنالک کا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے ہنالک کا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں زمانہ بھی نہ بدلے اور جگہ بھی نہ بدلے، مکان بھی نہ بدلے اور زمانہ بھی نہ بدلے، معنی بنتا ہے اسی جگہ اور اسی لمحے اسی وقت
اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کھڑے کمرے میں بیر بیت المقدس ہے، عام مسجد بھی نہیں ہے، وہ مسجد ہے جس میں امت مصطفیٰ کے لیے بھی ایک نماز 25,000 کے برابر ہے، اور ہیں بھی بیت المقدس کے امام۔ چاہیے تو یہ تھا نا، کمرے سے باہر نکلتے، مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، لیکن بتا دیا نہیں۔ چوکھٹ ولی کی بات ہے، چوکھٹ ولی پر کرامت ولی دیکھ کر عین اسی وقت دعا کرنا سنت نبی ہے۔ یہ ہنالک سے فائدہ حاصل ہوا، اور آگے فرمایا انک سمیع الدعا۔ اب آگے آتی ہے آیت نمبر 39، سبحان اللہ۔ حالانکہ تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اس دعا کے مانگے جانے کے 14 سال بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، لیکن خوشخبری فوری آ گئی۔ اب شروع میں الفاظ کیا ہیں زکریا علیہ المحراب، جب بھی زکریا کمرے میں داخل ہوئے، محراب میں داخل ہوئے، اب یہاں ہے فنادتہ الملائکۃ هو قائم یصلی فی المحراب، عین اسی وقت فرشتوں نے آواز دی، حالانکہ وہ اسی محراب میں ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، نماز کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، پھر تشہد ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قائم ان کا لفظ کیوں لگایا ہے؟ یعنی نماز شروع کی ہی تھی، ابھی پہلی حالت تھی نماز کی، ادھر سے فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، مبارک ہو جناب زکریا علیہ السلام، ابھی آپ نے دعا مانگی تھی بیٹے کی، اللہ خوشخبری سنا رہا ہے آپ کے بیٹا ہوگا، نام بھی یحییٰ ہوگا۔ تو پتہ چلا چوکھٹ ولی پر دعا کرنا سنت نبی ہے، اور ولی کی چوکھٹ پر جو دعا ہوتی ہے اسے قبول کرنا سنت خدا ہے، اسی وقت یہ دعا قبول ہوگی۔ تو سیدنا، اگر بنی اسرائیل کی اولیاء کی یہ حالت ہے، اور یہ عالم ہے کہ ان کے قصے قرآن پاک میں بیان ہو رہے ہیں اللہ کی زبان سے، اور سنے اور سنوائے جا رہے ہیں، پھر وہ نبی جو امام الانبیاء ہیں اور جن کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، اس میں پھر وہ ولی جس کے بارے مولانا روم جیسی شخصیات فرماتی ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، ہم جو محمد درمیان انبیاء، اور فرماتے ہیں جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اس طرح تمام کائنات کے اولیاء اعظام میں حضرت غوث اعظم کا مقام ہے۔ اولیاء میں آپ وہ مقام رکھتے ہیں، اور سرکار غوث پاک کی اپنے قصیدے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل نبی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، آپ فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک نقش قدم ہوتا ہے، جس نقش قدم پہ کوئی ولی پیدا ہوتا ہے، مگر میں جس ہستی کے نقش قدم پر ہوں بدر الکمالی، وہ کمالات میں 14ویں کے چاند ہیں، یعنی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نقش قدم پہ پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ کا اپنا بھی یہ ہے۔ پھر دیکھیے ہر ولی کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، تذکرے تو سارا سال چلتے رہتے ہیں، مگر باقاعدہ تقریب، لیکن سرکار غوث پاک کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے، اور ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے، اور جب سالانہ عرس ہوتا ہے اسے بڑی 11ویں کہا جاتا ہے۔ یہ سالانہ عرس ہے اور اس کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ خود فرماتے ہیں افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا الی افق الاولی لا تغربوا، آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کئی سورج چمکے مگر وہ سورج غروب ہو گئے، لیکن میرا سورج وہ ہے شمسنا، ہمارا سورج آبدن الی افق الاولی، آسمانوں کے چاروں کناروں تک چمکتا رہے گا، لا تغربوا، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ 1000 سال سے تو ہم نے بھی دیکھ لیا، کبھی آپ کا ذکر غروب نہیں ہوا، 1000 سال 900 سال تو ہم نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب آپ بتائیں قیامت تک آپ کا ذکر کیسے ڈوب سکتا ہے اور کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ یہ سرکار غوث پاک جس نے بھی آپ کی بارگاہ سے محبت کی لڑ لگ گیا۔ اب حضور قبلہ گل گلزار سرکار کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ والدین ہمیشہ سرکار غوث پاک کی 11ویں کرتے تھے، اور سالانہ عرس بھی کرتے تھے، اور محبت اور عقیدت سے کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بھی جوڑا، جو حدیث پاک ہے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر، کہ حضور نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، فرمایا تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہا ما عادت لہا، کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور مسند احمد کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ما عادت لہا ولا بصلاۃ ولا بصوم ولا بکثرت عمل، کوئی تیاری نہیں، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ کثرت عمل کی، الا مگر ایک بات ہے، محب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔
جب یہ بات کی نا تو حضور نے فرمایا پھر قیامت کے بارے گھبراتے کیوں ہو؟ المرء مع من احبا، بندہ قیامت کے دن اسی کا ساتھی ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ اس حدیث کو روایت کر کے بخاری کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وارجو ان نکون معہم یوم القیامت فی درجاتہم بحبی ایاہم وان لم اعمل باعمالہم۔ کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے بھی کرتا ہوں، جناب رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، اور کہا کہ مجھے یقین ہے میں قیامت کے دن انہی کا ساتھی بنوں گا، ان سے محبت کی وجہ سے، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ تو پتہ چلا ابو بکر و عمر علیہ رضوان کا ذکر کر کے آپ نے بتا دیا صرف نبوت تک بات نہیں ہے، آگے جہاں تک فیضان جا رہا ہے وہاں تک بھی بات ہے۔ تو حضور قبلہ پیر طریقت پیر گلزار احمد سیفی مجددی نقش بندی ادام اللہ فیودہ کی والدہ محترمہ نے زندگی پوری سرکار غوث پاک سے پیار کیا، اللہ نے دنیا میں ہی ملا دیا۔ جو تاریخ آپ کے وصال کی ہے وہ تاریخ ان کو عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر اربلی لکھتے ہیں، جو کہ محدث اربل کہلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کا زمانہ تھا، ایک شخص کسی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، کوئی جرم ایسا کر بیٹھا، وقت کا ابدال تھا اور اس سے مرتبہ چھن گیا، گناہ گار ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے مرتبہ واپس مل جائے، مگر کسی طرف سے اس کا کوئی نظام پورا نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا اذهب الى بغداد، بغداد جا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب عبد القادر اربلی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفریح الخاطر کے اندر، آپ فرماتی ہیں کہ جناب والا اب حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہا، دور سے آپ کی دہلیز کو دیکھا تو اس کے جسم پر آپ کا غوثیت کا روب طاری ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ اگر آپ نے پوچھ لیا یہ جرم کیا تھا تو کیوں کیا تھا، اس ندامت کی وجہ سے کانپنے لگا اور زمین پہ گر گیا تو سرکار غوث پاک کی دہلیز کی مٹی اس کے ماتھے پہ لگ گئی۔ تو غیب سے آواز آئی یا فلانو قد لطخت جبہتک بتراب باب محبوبی، اے فلانے بے شک تیرے ماتھے نے میرے محبوب کے قدموں کی مٹی کو چوم لیا ہے، انی عفوت خطیتک، اب میں تیری سابقہ خطائیں ساری معاف فرماتا ہوں۔ اور فرمایا وآتیتک مقاما علیا من مقامک السابق، تو سابقہ مقام لینے آیا تھا، ہم تجھے اس سے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ واشکر اللہ فی حضرتہ، اب ایک کام کر، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر بتانے کی حاجت نہیں ہے، ہم نے خطائیں معاف کر دی اس در کے صدقے اور مقام بھی اعلیٰ دے دیا، بس حضور کے سامنے بیٹھ کر شکر گزاری کر لے۔ یہ وہ بارگاہ ہے میرے بھائی۔ میں قرآن پاک سے ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ اتنی بڑی مشائخ اعظام کی موجودگی میں میں ان کو تھکانا نہیں چاہتا بزرگوں کو، بلکہ ان سے دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ جو نسبت ہے نا ولیوں کے ساتھ، اس کا ذکر بڑے واضح انداز میں موجود ہے۔ اب 15ویں پارے میں اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے، جو کہ امت عیسائیت کے چند اولیاء تھے، بادشاہ نے ان کو مجبور کر کے دین سے ہٹانا چاہا، انہوں نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی، سو گئے، اللہ پاک نے ان کو سلا دیا۔ کتنی دیر سلا دیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، 300 سال جمع 9 سال، 309 سال وہ غار میں سوئے رہے، لیکن اللہ پاک نے وہاں ان کی کرامت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو دیکھتا نہ تھا سورج کو جب طلوع ہوتا، اگر وہ سامنے سے طلوع ہوتا دھوپ اندر جا سکتی تھی، چونکہ دہانہ اس طرح کا تھا، مشرق کی طرف سے بھی خالی اور مغرب کی طرف سے بھی خالی، وہ دھوپ اندر جا سکتی تھی، لیکن جب سورج طلوع ہوتا تو سیدھا طلوع ہونے کی بجائے اللہ فرماتا ہے کہ وہ دائیں طرف ہو جاتا اور دائیں طرف طلوع ہو کے اوپر سے گزرتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور قرآن کہتا ہے جب غروب ہونے کی باری آتی تو پھر سیدھا غروب نہ ہوتا کہ دھوپ نہ اندر جائے، پیچھے ہی غروب ہو کر نیما ہو کے گزر جاتا، کیونکہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اس غار میں موجود تھے۔ کتنی دیر سورج نے راستہ بدلا؟ قرآن کہتا ہے 309 سال۔ حالانکہ سورج کا راستہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، سورج اپنے محور کے گرد چلتا ہے، یہ اپنے محور میں چلتا ہے ایک دائرے کے اوپر،
اور یہ اللہ کی تقدیر ہے جو عزت والا علم والا ہے، جسے قرآن تقدیر کہہ رہا ہے اسی کے بارے قرآن بتا رہا ہے۔ 3 صدیاں مسلسل سورج نے اپنا راستہ بدل دیا اللہ کے ولیوں کے احترام میں، اور پھر اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ، اب جہاں نسبت کی بات کر رہا ہوں، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، قرآن کہتا ہے ان کا کتا یوں اپنے ہاتھ لمبے کر کے دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ بھی دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے ڈیروں پہ کتے رکھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے ادھر آ کے بیان کیا کہ جی میرا کتا بڑا پیارا ہے، جب بیٹھتا ہے تو یوں کرتا ہے؟ آپ بیان کریں گے تو لوگ ٹوکیں گے، خیریت تو ہے، دماغ تو ٹھیک ہے، کتے کی بھی بات کی جاتی ہے، اور تیرا میرا کتا اس قابل نہیں ہے اس کے بارے بات کی جائے، مگر ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا کتا خدا تعالیٰ اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کر رہا ہے، اور بات جہاں تک ختم نہیں ہوتی، رشک آتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے جب ایک آیت میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کتے کا ذکر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، لوگ کہیں گے وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا۔ آپ کسی کے پاس مہمان جائیں، ہمارے دیہاتوں میں ماحول میں ایک رواج ہے، جب ہم رات کو کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارا کتا ساتھ جاتا ہے، اور کتا باہر بیٹھ جاتا ہے، ہم ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو کتا ہمارے ساتھ چلتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے گھر جائیں، آپ سے کوئی پوچھے جی کتنے لوگ ہیں، تو آپ کہیں جی ہم 3 ہیں چوتھا ہمارا کتا؟ آپ کبھی ذکر نہیں کریں گے، کتا بھی کوئی ذکر کرنے والی چیز ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لوگ کہیں گے وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ، اور لوگ کہیں گے کہ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا۔ تجربہ کیجئے، غور کیجئے، خوض کیجئے، اور آپ تفکر کیجئے، اس آیت میں ایک آیت میں 3 دفعہ ولیوں کا ذکر ہے اور تینوں دفعہ ہی کتے کا ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جڑ گیا، وہ کتا نہ رہا، اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اس نے اپنی ذات فنا کر دی، اپنے مشائخ میں، اپنے بزرگوں میں، دین اسلام کی خدمت کرنے والوں میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی قدر بن گئی۔ تو میرے بھائی یہی چیز ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے اندر بھی، کہ آپ تشریف فرما تھے، بڑے بڑے اولیاء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، بڑی بڑی شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوتے، مگر جب آپ کے سامنے آتے تو پتہ چل جاتا۔ اب آپ کے سامنے شیخ احمد جام ایک دفعہ تشریف لے آئے، آپ شیر کی سواری کرتے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے شیر پہ جاتے تھے، مگر جہاں بھی جاتے پہلے سوال کرتے میرے شیر کو گائے دو، تو شیر کے سامنے گائے رکھی جاتی، شیر گائے کو کھاتا۔ حضرت صاحب کی سواری تھی، وقت کے ولی تھے، اپنا نواج تھا، نظام تھا، چلتے چلتے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر سوال کیا کہ میرے شیر کو گائے کھلاؤ۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میاں، ان کا رواج ہے، ان کی رسم ہے، ان کی تہذیب ہے، کھلاؤ۔ جب گائے پیش کی گئی، شیر نے گائے پہ حملہ کرنا چاہا، ادھر سے غوث پاک کے جانوروں کے سامنے کوئی عام سا کتا پھر رہا تھا، کمزور تھا، اس کتے نے دیکھا نا گائے کی طرف آتے ہوئے، تو کتا دوڑا اور دوڑ کے شیر کے گلے پڑ گیا، اور آنن فانن اس نے شیر کو پاڑ دیا، شیر کے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے نا جی، شیر کے ٹکڑے کر دیے۔ تو پھر احمد جام کی آنکھ کھلی کہ جناب میں کس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جس کا کتا بھی جو ہے نا وہ شیر کو سامنے نہیں، تاب نہیں لانے دیتا۔ تو آپ بھائی اس ولی اللہ کے مرید ہو اور اس کی بارگاہ میں آپ کی نسبت ہے سلسلہ سیفیہ کی نسبت سے، پیچھے وہ ہستی بیٹھی ہے جس کے کتے کے سامنے دنیا کے شیر کچھ نہیں کر سکتے، جس کے کتے کے سامنے دنیا کے شیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے نسبت ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح، سچی اور سچی محبتیں ان بزرگوں کی عطا فرما کے سرکار غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔